अस्सलाम वालेकुम। आज जो कहानी है वो है मामू यूनुस 4 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। वो मामू यूनुस की कहानी है। मामू यूनुस 4 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। उन्होंने मैट्रिक तक तालीम हासिल कर रखी थी। बाकी बहन भाई अनपढ़ थे। गांव के लोग मामू को चौधरी कहते थे। इलाके में भी इनका काफ़ी असर रसूख था। नाज़िम से इनकी दोस्ती थी। नाज़िम जो है अफसर को कहते हैं। नाना की 40 एकड़ ज़मीन थी जो नाना की वफ़ात के बाद उन्होंने पटवारी और तहसीलदारों से साज़बाज़ करके अपने नाम करवा ली थी। जब दूसरे बहन भाइयों को पता चला कि वो इनके हिस्से की ज़मीन तो वो अपने हिस्से की ज़मीन मांगने लगे। मामू ने ज़मीन देने से इनकार कर दिया और कहा, वालिद साहब ने मरने से पहले ही ज़मीन मेरे नाम करा दी थी। चाचू गांव के चंद बड़ों को लेकर उसके पास गए। उन्होंने मामू को बहुत समझाया। ये आपके सगे बहन भाई हैं। आपके वालिद की ज़मीन में आप सबका बराबर का हिस्सा बनता है। अपने बहन भाइयों को इनके हिस्से की ज़मीन दे दो, वो भी खुश हो जाएंगे, अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा। मगर कोशिश के बावजूद मामू ने माने अपनी ज़िद पर ना माने और अपनी ज़िद पर कायम रहे। यहाँ से मायूस होकर उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अपने असर व रसूख की बिना पर वो अदालती जंग भी जीत गए। अब वो 40 एकड़ ज़मीन के तन्हा मालिक थे। मामू का एक ही बेटा था जो शहर में तालीम हासिल कर रहा था। एक मुंशी रखा था जो होने वाली आमदनी का हिसाब करता था। ज़मीनों से अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। 40 एकड़ ज़मीन में 2 एकड़ ज़मीन गैर आबाद थी। यहाँ एक पुरानी कब्र थी। लोगों का ख्याल था कि इस कब्र में अल्लाह का नेक बंदा दफन है या कोई गैर मरई मखलूक रहती है, जिसकी वजह से चौधरी यूनुस की फसल दूसरे लोगों से ज़्यादा होती है। ज़िंदगी सब्र और शुक्र की आजमाइश है। वो इस आजमाइश में कामयाब रहते हैं। ज़िंदगी बस उनकी है जो सब्र और शुक्र की अहमियत को नज़रअंदाज करते हैं। वो इस जहां में भी और आखिरत में जो सब्र और शुक्र की अहमियत को नज़रअंदाज करते हैं, वो इस जहां में भी और आखिरत में भी नाकाम रहते हैं। लालच अक्ल को अपना ग़ुलाम बना देती है। मामू को भी ज़्यादा से ज़्यादा की लालच रहती थी। इसने कई बार सोचा इस गैर आबाद ज़मीन को भी आबाद किया जाए ताकि इसे काश्त के काबिल बनाया जा सके। लिहाजा उसने क्या किया, उसने इसी तरह आमदनी में भी इजाफा होगा। एक दिन अपने मुंशी लियाकत को अपने इरादे से आगाह किया। मुंशी ने कहा, ठीक है चौधरी साहब, हम सुबह काम शुरू कर देंगे। 8-10 दिन में ये ज़मीन हमवार हो जाएगी। दूसरे दिन जब कब्र वाली ज़मीन को हमवार करने का काम शुरू होने लगा तो गांव के बुजुर्ग मामू के पास आए। उन्होंने कहा, इस ज़मीन को हमवार ना करें। यहाँ कोई अल्लाह का नेक बंदा दफन है या कोई गैर मरई मखलूक रहती है। इनको तंग ना करो। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है। आपने अगर इनको बेघर किया तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। उन्होंने बड़ों का कहना मानकर काम रोक दिया। रात को एक नादीदा कुव्वत मामू के पास आई, जिसे देखकर डर गए। वो कहने लगे, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैं कोई भी हूँ, आपको इससे क्या गर्ज? आपको ये बताने आया हूँ कि आपकी गैर आबाद और बंजर ज़मीन हमारा मस्कन है। आपने जो इसे हमवार करने का मंसूबा बनाया है, इसे अपने जहन से निकाल दें। अगर आपने ऐसा ना किया तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। आपकी ज़मीनों की आमदन भी ख़त्म हो सकती है। ये कहकर वो कमरे से निकला और फ़ज़ा में तहलील होकर मामू की निगाहों से ओझल हो गया। सुबह मामू ने मुंशी को अपने पास बुलवाया, रात वाला वाक़या सुनाया और कब्र वाली ज़मीन को हमवार करने से मना कर दिया। वक्त गुजरता रहा। एक दिन मामू को फालिज का अटैक हुआ। वो बिस्तर के होकर रह गए। ज़मीनों की देखभाल अब इनके बस का काम नहीं था। लिहाजा इनका बेटा हारिस तालीम अधूरी छोड़कर वापस गांव आ गया।
اب وہ زمینوں کی نگرانی کرتا۔ اپنے باپ کی طرح حارث نے بھی غیر آباد زمین کو ہموار کر کے اسے قابل کاشت بنانے کا ارادہ کر لیا۔ اس سلسلے میں جب اس نے منشی سے بات کی تو اس نے کہا، پہلے بڑے چودھری سے بات کر لیں، انہوں نے یہ زمین آباد کرنے سے منع کیا ہے۔ حارث نے اپنے والد صاحب سے بات کی۔ ماموں نے بتایا، یہاں غیر مرئی مخلوق رہتی ہے، اور اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بھی پیش کیا۔ یہ جن بھوتوں والی باتیں سب جھوٹی ہوتی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی زمین آباد کرنی ہے، کسی کو زمین پر قبضہ تو نہیں کر رہے ہم جو ہمارا نقصان ہوگا۔ اگر یہاں نادیدہ قوتیں یا جن بھوت وغیرہ رہتے ہیں تو وہ کہیں دوسری جگہ جا کر آباد ہو جائیں گے۔ حارث کی باتیں سن کر ماموں پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا مگر وہ نہ سمجھا۔ منشی نے بھی ان کا حوصلہ بڑھایا۔ پھر جیسے ہی ٹریکٹروں نے کام شروع کیا، مغرب کی طرف سے کالی گھٹا اٹھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہر طرف گرد و غبار اور اندھیرے چھانے لگے۔ اس طوفان سے صرف مسجد محفوظ تھی۔ پھر قبر والی جگہ پر زوردار دھماکہ ہوا۔ کام کرنے والے ٹریکٹر کلابازیں کھاتے خشک پتوں کی طرح دور جا گرے۔ یہی حال ڈرائیوروں اور کام کرنے والے مزدوروں کا ہوا۔ ہم آج کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ تم نے ہمارا آرام و سکون برباد کیا، ہمارے بچوں کو مارا، ہم تمہاری نسل کو مٹا ڈالیں گے۔ یہ آوازیں اس قدر خوفناک اور کرخ تھی کہ ہر ذی روح کو خوف آنے لگا۔ ہر طرف آہ و بکا اور قیامت کا منظر تھا۔ ایک نادیدہ قوت حارث کو اٹھا کر چھت تک لے گئی اور پھر ایک دم ہی چھوڑ دیا۔ وہ دھڑام سے فرش پر کمر کے بل گرا۔ اس کو کافی چوٹیں آئیں۔ بھلا ہوا اس مؤذن کا جس نے اللہ اکبر کہہ کر ظہر کی اذان شروع کی۔ اذان کے کلمات سنتے ہی ہر طرف سکون ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ مسجد کی طرف دوڑے۔ مسجد کا صحن زیادہ وسیع نہیں تھا کہ گاؤں کے سارے لوگ اس میں سما جاتے۔ لوگ امام مسجد سے دعا کی اپیل کرنے لگے۔ امام مسجد نے دعا کرائی، اے مخلوق خدا، جن غریب لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں، یہ چودھری کے ہاں مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ آج بھی یہ لوگ وہاں مزدوری کرنے گئے تھے۔ یہ لوگ آپ کی بستی سے بے خبر تھے۔ انجانے میں جو غلطی کر بیٹھے ہیں، اس غلطی کی معافی چاہتے ہیں۔ ہو سکے تو چودھری صاحب کو بھی معاف کر دیں، یہ سب شرمندہ ہیں، آئندہ کبھی آپ کی بستی کی طرف نہیں جائیں گے۔ پھر اچانک سفید لباس پہنے ایک بزرگ سامنے آیا۔ اے آدم کی اولاد، ہم آپ کی طرف خدائے بزرگ و برتر کی پیداوار ہیں۔ ہم اپنے آپ میں گم رہنے والی مخلوق ہیں۔ ہم بے وجہ کسی کو پریشان نہیں کرتے اور نہ ہی ہم نے کبھی آپ کا برا سوچا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا تو وہ سامنے آئے۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ برا کیا ہو تو وہ سامنے آئے۔ ہم سزا بھگتنے کو تیار ہیں۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو، آپ کا دین اسلام تو امن و شانتی کا درس دیتا ہے۔ بردباری اور تحمل اس کے اصول ہیں۔ صراط مستقیم اس کی راہ ہے اور سچائی، انصاف، جذبہ ایمان ہے۔ چودھری یونس اور اس کے بیٹے کا کردار سب کے سامنے ہے۔ لالچ کی ہوس نے ان کو انسان سے حیوان بنا دیا۔ جھوٹی شان و شوکت بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنوں کا حق مارا ہے، بہن بھائیوں کی زندگی عذاب بنا دی۔ جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کیا، پھر کبھی بھول کر بھی ہماری بستی کی طرف مت آنا۔ وہ دوبارہ غلطی کی تو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ یاد رکھو، اس وقت ہم خوف خدا سے آپ لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، مگر چودھری یونس اور اس کے بیٹے کو کبھی نہیں معاف کریں گے۔ ان کو ہم تڑپا کر ماریں گے۔ ہم ان کو ضرور سبق سکھائیں گے۔ انہوں نے اپنوں کے ارمانوں کا خون کیا ہے، ہماری بستی کو گرایا، یہ معافی کے حقدار نہیں۔ ان کو معافی اسی صورت میں مل سکتی ہے اگر یہ اپنے بہن بھائیوں کو ان
کے حصے واپس کر دیں اور دوبارہ کبھی ہماری بستی کا رخ نہ کریں۔ سب لوگ گردنیں جھکائے ان بزرگ کی باتیں سن رہے تھے اور ان میں سے ہر ایک کوئی کانپ رہا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، اگر چودھری صاحب نے میری بات نہ مانی تو ہم اس کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ وہ بزرگ چند قدم پیچھے کی طرف اور پھر غائب ہو گئے۔ امام مسجد نے لوگوں کو مخاطب کیا، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کے ازالے کے لیے ہمیں دوبارہ اسی مخلوق کی منت سماجت اور قبر والی جگہ پر خیرات کرنا ہوگی۔ ہمیں ہر حال میں اس مخلوق کو راضی کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پورا گاؤں راکھ کا ڈھیر بن جائے گا۔ اسی وقت گاؤں کے ہر بندے نے اپنی حیثیت کے مطابق امام مسجد کو پیسے جمع کرائے اور شام کو قبر والی جگہ پر خیرات کی گئی۔ ماموں یونس نے اپنے بہن بھائیوں کو وہاں بلوا کر ان کے حصے کی زمین دے دی۔ گاؤں کی رونق پھر سے بحال ہونے لگی، لیکن ماموں کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ ایسا وقت معلوم ہوتا تھا کہ ماموں کا آخری وقت آ گیا ہے۔ گاؤں کے بڑے عیادت کے لیے آئے تو وہ مشورہ دیتے، چودھری صاحب اپنے بہن بھائیوں کو راضی کر لو، ان سے معافی مانگ لو، بڑوں کی بات مان لو۔ ماموں نے بہن بھائیوں کو اپنے پاس بلوایا اور اپنے کیے کی معافی مانگی۔ سب بہن بھائیوں نے اسے معاف کر دیا۔ ایک بار پھر جنات کی بستی میں خیرات بانٹی گئی۔ لوگ خیرات کی چاول کھا رہے تھے کہ ایک دم ایک لمحے کے لیے سب کچھ روشن ہو گیا۔ امام مسجد نے کہا، جنہوں نے دل سے چودھری صاحب کو معاف کر دیا ہے۔ دوسرے دن حارث نے اپنے والد کو شہر کے ایک ہسپتال میں داخل کروایا۔ اب وہ آہستہ آہستہ تندرست ہونے لگے۔ ایک ماہ ہاسپٹل میں رہنے کے بعد وہ گھر آئے۔ ماموں اب مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے تھے۔ انہوں نے جو لوگوں کا حق لیا تھا اپنے رشتہ داروں کا، وہ ان کو واپس کر دیا۔ پیارے بچوں، کسی کا حق کھانے سے، کسی کو تنگ کرنے سے آپ کی زندگی میں بھی مشکلات آتی ہیں۔ کسی کے ساتھ برا مت کریں، سب کے ساتھ اچھا رہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ میرے ساتھ بھی برا کریں گے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے، کیونکہ میں آپ کو سٹوری سناتی ہوں اور آپ اس کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ اب جو ہے